बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद आज आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताना जिसने अमेरिका के अंदर पॉजिटिव साइकोलॉजी की बुनियाद रखी। ये शख्स जिसके बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ, इस शख्स का नाम मार्टिन सेलिगमैन है और इसने पॉजिटिव साइकोलॉजी की बुनियाद क्यों रखी, मैं सबसे पहले तो इसके बारे में आपको बताऊंगा और उसके बाद इसके 40 साल तजर्बे का निचोड़ आपको बताऊंगा। तो इसने ये बुनियाद क्यों रखी पॉजिटिव साइकोलॉजी की? हुआ कुछ यूं कि 1998 में ये शख्स APA का प्रेसिडेंट बना। APA मींस अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का ये शख्स प्रेसिडेंट बना और इसने एक तहकीक की और इस तहकीक का जो नतीजा सामने आया वो बड़ा हैरान कुन था। वो ये था कि अमेरिका के अंदर 20वीं सदी में अगर साइकोलॉजी में 100 आर्टिकल लिखे गए हैं तो 100 में से 99 आर्टिकल जो थे वो नेगेटिव स्टफ पर लिखे गए, नेगेटिव साइकोलॉजी पर लिखे गए, नफ्सियाती बीमारियों पर लिखे गए, जिसमें एनोरेक्सिया, बुलिमिया, यूनिपोलर डिप्रेशन, बाइपोलर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और इसके अलावा सिक्सोफ्रीनिया और इस तरह की बेशुमार बीमारियों पर लिखे गए। तो कितनी हैरान कुन तहकीक थी कि 20वीं सदी में साइकोलॉजी में अगर 100 आर्टिकल लिखे गए तो 100 में से 99 आर्टिकल जो थे वो नेगेटिव साइकोलॉजी पर लिखे गए, नेगेटिव स्टफ पर लिखे गए। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि 20वीं सदी में किस किस्म का साइकोलॉजी में किस किस्म का लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ। तो जब इस शख्स ने इस तहकीक की आउटकम पढ़ी तो इसने कहा बस बहुत हो चुका, अब हमें पॉजिटिविटी की बात करनी है, अब हमें रजायत पसंदी की बात करनी है, अब हमें उम्मीद की बात करनी है, अब हमें लोगों को हिम्मत न हारने का दर्स देना है, अब हमें लोगों को इस बात का दर्स देना है कि वो पुरअज़म रहें। तो इस तरीके से फिर इसने ये पॉजिटिव साइकोलॉजी मूवमेंट स्टार्ट की। वैसे तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो लफ्ज है वो काफी पुराना है, मगर इस शख्स को पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा नाम है इसका और इसी ने वो मूवमेंट चूंकि स्टार्ट की तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का रूह रवां इसी को कंसिडर किया जाता है, मार्टिन सेलिगमैन को। इस शख्स ने 2 किताबें, वैसे तो इस शख्स ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं मगर मेरी नजर से इसकी 2 किताबें गुजरी, लर्न्ड ऑप्टिमिज्म और ऑथेंटिक हैप्पीनेस। कभी आपको वक्त मिले तो ये दोनों किताबें पढ़िएगा, बहुत ही खूबसूरत किताबें हैं, बहुत अच्छी लिखी हुई हैं। तो अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। मैं इसके बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, बुनियादी मकसद ये है आपको बताने का कि इसने अपनी जिंदगी की 40 साल तहकीक के बाद एक नतीजा निकाला। इसने कहा कि अगर आप अपने अंदर ये एक क्वालिटी पैदा कर लें, सिर्फ एक क्वालिटी, तो आपके करीब डिप्रेशन फटक भी नहीं सकता, आप मायूसी हो ही नहीं सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर एक क्वालिटी को अपने अंदर पैदा कर लें और वो क्वालिटी ये है कि इंसान पुरउम्मीद होना या पुरउम्मीद रहना सीख ले। ये पुरउम्मीद होने के फलसफे से इस हद तक मुतासर था कि इसने अपनी किताब का नाम लर्न्ड ऑप्टिमिज्म रखा। लर्न्ड ऑप्टिमिज्म से मुराद ये है कि पुरउम्मीद होना सीखा जा सकता है। इसका ये ख्याल है, अगर मैंने वो चूंकि किताब गो थ्रू की हुई है, उसके अंदर इसने ये कहा कि बसा औकात जिंदगी में इंसान जिन हालात से दो चार होता है, जिन हालात से गुजरता है, तो वो एक खास किस्म के पैटर्न डेवलप कर लेता है, हैबिट पैटर्न डेवलप कर लेता है और फिर उन्हीं हैबिट पैटर्न के तहत जिंदगी गुजारता है। बसा औकात बाज लोग अपनी जिंदगी में नेगेटिव हैबिट पैटर्न डेवलप कर लेते हैं और बाज लोग पॉजिटिव हैबिट पैटर्न डेवलप कर लेते हैं। अब ये जो पैटर्न डेवलप करते हैं, इन पैटर्न्स के डेवलप करने में उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग बहुत रोल प्ले करते हैं। तो वो ये कहता है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक पैटर्न जो है वो डेवलप करे। बुनियादी तौर पर दोस्तों होता ही है कि हम अपनी जिंदगी में, चूंकि हम सारी की सारी जो गेम है वो जहनी गेम है, सोचों की गेम है, तो हम अपनी जिंदगी में या तो नेगेटिव टेंडेंसीज डेवलप कर सकते हैं सोच के हवाले से या पॉजिटिव टेंडेंसीज डेवलप कर सकते हैं। तो ये शख्स ये कहता है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि ऑप्टिमिस्टिक टेंडेंसीज डेवलप करे, पेसिमिस्टिक टेंडेंसीज की बजाय ऑप्टिमिस्टिक टेंडेंसीज डेवलप करे। तो आप भी कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी में, क्योंकि कुछ टेंडेंसीज ऐसी होती हैं जो इंसान इनहेरिट करता है। आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार ऐसे लोग देखे होंगे दोस्तों कि जो जहां भी रहेंगे नाखुश रहेंगे। वो मुनीर न्याजी का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है ना कि आदत ही बना ली है तुमने तो अपनी मुनीर, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। तो आपको अपनी जिंदगी में बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे जो जहां भी रहते हैं उकताए हुए रहते हैं, ना उम्मीद रहते हैं, दिल शिकस्ता रहते हैं। तो क्यों, इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह यह नहीं होती कि उनके पास नेमतों की कमी होती है, इसकी वजह यह होती है कि उन्होंने नेगेटिव टेंडेंसीज डेवलप कर ली होती हैं, पेसिमिस्टिक टेंडेंसीज डेवलप कर ली होती हैं जो उन्हें रोशनी में भी अंधेरा दिखाती हैं। तो इस वजह से
اس کا یہ مشورہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آپٹیمسٹک ٹینڈنسیز جو ہیں وہ ڈیولپ کریں، پر امید رہنا سیکھیں۔ اگر آپ پر امید رہنا سیکھ لیں گے تو آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ یہ جتنا ڈپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، انگزائٹی ہے، اس سب کی پیچھے جو وجہ ہے کہ انسان نا امید ہو جاتا ہے، انسان ہیلپ لیس ہو جاتا ہے، ہوپ لیس ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے ہوپ لیس نہیں ہونا، آپ نے ہوپ فل رہنا ہے۔ تو یہ بات جو اس نے اپنے زندگی میں 40 سال کے تجربے کے بعد بیان کی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں کہ اگر آپ 53ویں آیت پڑھیں تو اس نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ کا ورڈ یوز کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو کے، اپنے بندے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ لا تقنطوا من اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم نے نا امید نہیں ہونا۔ یہ قرآن آپ کو یہی چیز جو ہے وہ درس دے رہا ہے 1400 سال پہلے۔ اسی طریقے سے قرآن کو اگر آپ کبھی ڈیٹیل میں پڑھیں تو آپ کو لا تہنوا کا ورڈ یوز کیا ہوا ہے، لا تحزنوا کا ورڈ یوز کیا ہوا ہے، لا تائسوا کا ورڈ یوز کیا ہوا ہے کہ کمزور مت پڑو، لا تحزنوا حزن مت اختیار کرو، لا تائسوا مایوس مت ہو۔ تو قرآن تو آپ کو بار بار نیگیٹو جو ٹریٹس ہیں ان سے بچنے کی بات کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آپ نے رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اگر آپ کبھی ابلیس کا لفظی مطلب اگر آپ کو پتا چلے، ابلیس کا لفظی مطلب مایوسی کے ہے کہ جب بھی انسان اسٹیٹ آف ڈپریشن میں مایوس ہوتا ہے تو در حقیقت وہ شیطان کے فٹ سٹیپس کو فالو کر رہا ہوتا ہے، جبکہ آپ کو شیطان کے نہیں رحمان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے۔ اور رحمان آپ کو 1400 برس پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا آپ نے۔ تو یہ بات بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے اس شخص کے بارے میں، مارٹن سیلگمن کے بارے میں، پھر اس کے علاوہ یہ جو قرآن کا حوالہ دینے کا مقصد یہ ہے۔ اسی طریقے سے اقبال کو آپ پڑھیں، اقبال کی پوری شاعری جو ہے وہ اس میں آپ کو امید کا درس ملے گا۔ اقبال نے ایک بہت ہی خوبصورت پوئم ہے نوجوان کے نام، وہ لکھی، بہت خوبصورت پوئم ہے۔ کبھی مجھے وقت ملا تو میں اس پہ بھی آپ کو سیر حاصل بحث کروں گا اس پہ کہ مسلمانوں کی ناکامی کی وجہ کیا ہے، کامیاب کیسے ہو سکتا ہے مومن۔ تو وہ ایک نوجوان کے نام اس طرح ہے کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے کالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، عمارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ پھر اس سے اگلے شعر میں اقبال کہتے ہیں کہ نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا استغنا میں نے معراج مسلمانی۔ اگر آپ کبھی استغنا کے فلسفے کو سمجھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان معراج حاصل کر سکتا ہے استغنائی کے فلسفے کو سمجھ کر۔ اکابر جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو اس سے جو اگلا شعر ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ تو اقبال آپ کو بار بار پر امید رہنے کا درس دیتا ہے کہ یہ جو خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، پر امید رہنا خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے، امید مرد مومن ہے۔ اسی طریقے سے اقبال کا ایک اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے، اور آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا یہ شعر کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے ساکی۔ آپ کا دوستو مارٹن سیلگمن، قرآن، اس کے علاوہ اقبال، تمام کے تمام یہی درس دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ یہاں پر میں ایک اور بھی آپ کو بہت ہی خوبصورت آیت کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو مجھے پرسنلی بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر ایک بہت بڑا فلسفہ چھپا ہوا ہے، اگر کبھی آپ اس پر غور کیجئے۔ بس اوقات ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز نہیں ملتی تو تب ہم بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، یا کوئی چیز ہمیں ملی ہوئی ہو اور ہم سے چھین لی جائے تب بھی ہم تکلیف کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 216 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت، یہ آیت مجھے بہت زیادہ پسند ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اور آخری تو بہت ہی پیارا ہے کہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا کا مطلب ہے کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے ناگوار جانو، ممکن ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے تمہیں تقرہو قرات کے معنی میں، ناگواری کے معنی میں، ناپسندیدگی کے معنی میں آیا کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے ناگوار جانو اگر اسی میں خیر کا پہلو ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور یہ بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے پسند کرو، تم اس سے محبت کرو، اس چیز کو اپنے لیے اچھی سمجھو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اسی میں شر کا پہلو چھپا ہوا ہو، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے تھرو بھی بندے کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ بسا اوقات اگر ہم تم سے کوئی چیز چھین لیتے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے خیر کا پہلو ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم نے اپنی، ہم انسان بہت ہی کوتاہ بھی ہیں، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزیں مل جانے پہ خوش اور چھوٹی چھوٹی چیزیں چھن جانے پہ خفا ہو جانے والے لوگ ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ درس دے رہا ہے سورہ بقرہ کی 216ویں آیت میں کہ ممکن ہے کہ آپ کسی چیز کو اپنے لیے برا جانو مگر اسی میں خیر کا پہلو ہو، اور ممکن ہے آپ کسی چیز کو اپنے لیے اچھا جانو اور اس میں شر کا پہلو چھپا ہوا ہو۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگائیے، اس آیت کو بھی آپ اپنی زندگی میں اپنی روح کا حصہ بنا لیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی بہتری کا پہلو ہوتا ہے۔ آپ اس اینگل سے سوچنا شروع کر دیں تو تب بھی آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ سکون نہ آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے مادی زندگی میں، ہم نے مادی چیزوں میں خوشیوں کے معنی تلاش کرنا شروع کر دیے ہیں۔ جب انسان خوشیوں کے معنی مادی چیزوں میں تلاش کرنا شروع کر دے گا تو اس کا انجام جو ہے مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اس کا انجام ہوپ لیسنس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اس کا انجام ہیلپ لیسنس کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ تو بس اور آخر میں آپ کو ایک صوفی وزڈم کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ میاں محمد بخش صاحب کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے، مجھے پورا شعر تو ایز اٹ از نہیں آتا، جس میں میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں کہ اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت تیری بلے 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 بلے۔ اگر آپ کبھی زندگی میں آپ کو وقت ملے تنہائی میں بیٹھ کر آپ خدا کی رحمت کو دیکھیے گا اور پھر اپنے عملوں کو دیکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا جے میں ویکھاں اپنے عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے تو جے میں ویکھاں رحمت تیری بلے 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 بلے۔ تو کبھی آپ خدا کی رحمت کو دیکھیے گا۔ قرآن میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ سورج جس سے تم روشنی لیتے ہو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یا زبان جس سے تم بات کرتے ہو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر انسان نعمتوں کا شمار کرنے لگ جائے، اگر اس دنیا کے درختوں کو اگر قلم بنا لیا جائے اور سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے تو تب بھی ہم خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں ہیں رب کی، مگر تکلیف کے لمحوں میں، مایوسی کے لمحوں میں ایک جگہ پر ٹک جانا اور اسی کو زندگی کا محور و مرکز بنا لینا، یہ کہاں کا انصاف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو براڈر ایسپیکٹ میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو بس آخر میں آپ نے یہی فلسفہ یاد رکھنا ہے کہ زندگی میں تکلیف سے تکلیف دہ حالات بھی ہیں، آپ نے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے۔ امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ شکریہ۔